آڈیو لیکس کمیشن کیس میں بینچ پر سابق حکومت کے اعتراضات مسترد، سپریم کورٹ نے متفرق درخواست خارج کر دی۔ اتحادی حکومت کے اعتراضات عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار، 32 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، درخواست اچھی نیت کے بجائے ججز کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی۔ وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر اور بے توقیری کی۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ عدالتی فیصلے نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی۔ آڈیو لیکس کے بعد وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں نے عدالتی فیصلوں اور کارروائی پر دھمکیاں دی۔ ججز پر حملے کی ایک مثال 15 مئی کو سامنے آئی۔ حکومتی اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارحانہ مظاہرہ کیا۔ چیف جسٹس پاکستان کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئیں۔ وفاقی حکومت نے جلسے کے لیے سہولت فراہم کی۔ وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو، عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا۔ سابق حکومت نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر اعتراض عائد کیا تھا۔ کیا کسی نے کہا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں یہ ہماری آواز نہیں ہے؟ لیک آڈیوز کا فورنسک کروایا جا چکا ہے اور یہ 100% درست ہے۔ رہنما نون لیگ رانا ثناءاللہ نے عدالتی فیصلے پر سوال اٹھا دیا۔ عطا تارڑ بولے، سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ فیصلے میں آڈیو لیک سے متعلق نہیں، الیکشن سے متعلق بات کی گئی۔ فیصلے میں ساز کی آڈیو کے علاوہ ساری باتیں موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن 90 دن میں عام انتخابات کرائے، شیڈیول کا اعلان بھی جلد کیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مطالبہ، کہتے ہیں پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے، الیکشن میں تاخیر کا سوال الیکشن سے بھاگنے والوں سے کیا جائے۔ بلاول نے انتخابی شیڈیول کے اعلان سے قبل ترقیاتی فنڈز روکنا غیر آئینی قرار دے دیا۔ یہ سوال بھی کر دیا کہ ملک میں دوگلی پالیسی کیوں چل رہی ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ میں ترقیاتی اسکیمز اور سیلاب متاثرین کے فنڈز پر پابندی ختم کرے۔ سابق وزیر خارجہ نے پچھلے دور میں اتحادی جماعتوں کو کیسز ختم کرانے کا طعنہ بھی دیا۔ کہا پیپلز پارٹی نہ ماضی میں نیب سے ڈری نہ آج ڈرتی ہے، جھوٹی خبروں سے ہمیں خاموش نہیں کرایا جا سکتا۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کی منظوری، حکومتی اخراجات اور گردشی قرضوں کو کم کرنے پر بھی غور۔ وزیر اعظم کی سرمایہ کاری کے لیے عملی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں نگراں وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ معاشی بحالی کے منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ نگراں وزراء اقدامات تیز کریں، SIFC حکام کی تاجروں سمیت دیگر سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں پر بھی بریفنگ۔ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ اور حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ نگران وفاقی وزیر مرتضی سولنگی کی SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد بریفنگ۔ وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا، نگران وزراء ایک ٹیم بن کر معیشت کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، معیشت کی بحالی کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر تجارت گوہر اعجاز بولے، معیشت کی بہتری کے لیے برآمدات کا فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کی بڑی وجہ سپلائی چین کا متاثر ہونا ہے۔ برآمدات بڑھا کر عوام کو روزگار کے مواقع فراہم اور مہنگائی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ ہنڈی اور کرنسی کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری۔ نوشہرہ میں غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے 2 ملزمان گرفتار، دفتر سیل کر دیا گیا۔ 1,31,000 روپے برآمد۔ بجلی چوروں کی شامت، شہر شہر مفت خوروں پر قیامت۔ لیسکو نے 130 مقدمہ درج کر کے 11 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ کنیکشنز منقطع، ڈیٹیکشن بلز کی وصولی، رائیونڈ میں بجلی چوروں کا لیسکو دفتر پر دھاوا، توڑ پھوڑ، سرکاری ریکارڈ جلا دیا۔ 60 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ راولپنڈی میں بھی مفت بجلی استعمال کرنے والوں کے پر کترنے کا سلسلہ جاری، سینکڑوں بجلی چور دھر لیے گئے۔ سندھ میں بھی اداروں نے آستینیں چڑھا لی، سیپکو ہیسکو کی کارروائیاں۔ حیدرآباد سمیت مختلف شہروں میں سینکڑوں غیر قانونی بجلی کنیکشن منقطع، لاکھوں روپے ریکور کر لیے گئے۔ کیسکو نے بھی 67 غیر قانونی کنیکشن کاٹ دیے۔ بجلی چوری روکنے کے لیے بڑا اقدام، بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے گریڈ 17 سے 20 تک کے 1900 سے زائد افسر تبدیل۔ بری شہرت رکھنے والے 248 افسران کو ہیڈ کوارٹرز واپس بھیج دیا گیا۔
लेस्को ने सबसे ज्यादा 351 अफसरों के तबादले किए। मेपको के 314, पेस्को 307, आइस्को 221, फेस्को के 201 अफसरान तब्दील। गेपको ने 142, हेस्को 122, सेप्को 86, केस्को 168 और टेस्को ने 35 अफराद को तब्दील किया। भारी बिलों के सताए अवाम के लिए बिजली फिर महंगी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.46 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने बिजली जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की। नोटिफिकेशन जारी। वसूली सितंबर के बिलों में की जाएगी कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। डॉलर, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए FIA को इख्तियारात मिल गए। निगरान वज़ीर दाखिला की सदारत में इजलास के बाद FIA को कार्रवाइयों के अहकामात जारी। FIA के तमाम जोनल डायरेक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर सुबह 10 बजे रिपोर्ट भेजेंगे। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टरेट से इंस्पेक्टर फोकल पर्सन भी मुकर्रर। चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पेशावर में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 31 अफराद को जेल भेज दिया गया। DI खान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। 3 गोदामों और एक मकान से चीनी के 50 किलो के 1000 थैले बरामद। तोरखम से चीनी की 418 बोरियां जब्त। चीनी मार्केट पहुंचा दी गई। कोयटा में चीनी से भरे गोदाम खाली, चीनी दुकानों पर मुंतकिल। कीमत में कमी आने लगी, 190 रुपए किलो तक आ गई। लाहौर में कम होकर चीनी 175 रुपए फी किलो पर आ गई। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया, रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता, 302 रुपए 95 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी, 304 रुपए का हो गया। फी तोला सोना 4000 रुपए सस्ता, 2,12,500 रुपए का हो गया। जितनी लूटमार गुज़श्ता 1.5 साल में हुई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। PDM के पास वक्त कम था, हाथ मरोड़ के लूटते रहे। परवेज का टक्का मान सहरा में जलसे से खिताब बोले, हमने PDM और चोरों के खिलाफ पार्टी बनाई है। तहरीक इंसाफ में आया कि इनकलाब आएगा, मगर कुछ नहीं हुआ। हम इन बेईमानों की वजह से लुट गए। पार्टियां अपने मंशूर देती हैं मगर इन पर अमल नहीं करती। जब हुकूमत बनती है तो वही लूटमार होती है। सदर PTI परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर पुलिस को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। परवेज इलाही का पुलिस के साथ जाने से इनकार, कहा अब मैं आपके साथ नहीं जाता। अदालत ने अडियाला जेल भेजा है, आप पहले वाले काम ना करें। अब अडियाला जेल के लिए गाड़ी कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट में सानेहा जड़ावाला केस की समाअत। अदालत ने JIT से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी मजहबी उमूर, चेयरमैन औकाफ, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत ने कहा कि रियासत सिख कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और अक़लियतों से मुताल्लिक़ आइन में दी गई ज़मानतों का पास रखे। सिखों की टारगेट किलिंग वाले मामले पर IG खैबर पख्तूनख्वा से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। पाकिस्तान में सीनियर अफगान सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। तोरखम और चित्राल में दहशतगर्दी के वाक़यात पर अफगानिस्तान से शदीद एहतिजाज। वज़ारत खारिजा हुकाम ने अफगान सिफारतकार को एहतिजाजी मुरासला थमा दिया। अफगान सिफारतकार पर वाज़ेह किया गया, अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी खित्ते में किसी के मफाद में नहीं। अफगान हुकाम फिलफौर अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी फायरिंग के वाक़यात की तहकीकात करें। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लगने पर भी इजहार तशवीश। चित्राल वाक़े के बाद अफगान हुकाम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान किसी ब्लॉक की सियासत का हिस्सा नहीं है। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि दुनिया में बदलती सियासी सूरत हाल पर
پاکستان کا موقف واضح ہے، امریکہ اور چین کے ساتھ یکساں تعلقات چاہتے ہیں۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو دفاعی، معاشی صلاحیت اور تعلیم میں امریکہ نے بہت مدد کی۔ پاکستان کے 2 ڈیم امریکہ نے بنوائے۔ اسلام آباد کے انفراسٹرکچر کی تعمیر میں بھی امریکہ کا اپنا ایک کردار تھا۔ صدر مملکت عارف الوی کے عہدے کی آئینی مدت کا آج آخری روز۔ عارف الوی نئے صدر کے انتخاب تک فرائض کی انجام دہی جاری رکھ سکتے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل سے صدارتی الیکشن کے لیے لازم الیکٹورل کالج موجود نہیں۔ صدر مملکت مستعفی ہونا چاہیں تو اپنا استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائیں گے۔ صدر عارف الوی نے 9 ستمبر 2018 کو صدارتی منصب سنبھالا تھا۔ عام انتخابات کی تیاریاں، الیکشن کمیشن نے نتائج کی وصولی کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا۔ عملے کی تربیت کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ تمام صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسلے ارسال۔ پشاور میں پولنگ عملے کے لیے تعلیم اور دیگر محکموں کے اہلکاروں کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ ماسٹر ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ 467 ماسٹر ٹرینرز کو انتخابی امور سے متعلق تربیت دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کا عام انتخابات میں پرانے سیاسی چہروں پر انحصار کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ انتخابی ٹکٹس کا اعلان اکتوبر میں کرے گا۔ جن حلقوں میں امیدوار کمزور ہے صرف وہاں نیا چہرہ اور مضبوط امیدوار لایا جائے گا۔ پارلیمانی بورڈ کی صدارت شہباز شریف کریں گے۔ نواز شریف پارٹی قائد کے طور پر ٹکٹوں کی تقسیم پر توثیق کریں گے۔ مریم نواز، حمزہ شہباز، پرویز رشید، اسحاق ڈار پارلیمانی بورڈ میں شامل ہوں گے۔ امیر مقام رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق بھی پارلیمانی بورڈ کا حصہ ہوں گے۔